جب زندگی مشکل ہو جائے، دل بے سکون ہو جائے اور ہر طرف اندھیرا محسوس ہونے لگے، تب اللہ ہمیں ایک ایسا حل دیتا ہے جو دل کو سکون بھی دیتا ہے اور زندگی کو آسان بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع رکھنے والے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، کبھی رزق کی پریشانی، کبھی رشتوں کا درد، کبھی دل کی بے سکونی، اور ایسے وقت میں اکثر ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے سب سے پہلے میری طرف آؤ۔ اور اللہ نے دو چیزیں بتائیں، صبر، نماز۔ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، صبر کا مطلب ہے تکلیف میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، جب دعائیں دیر سے قبول ہوں تب بھی اللہ سے امید نہ چھوڑنا، جب حالات سمجھ نہ آئیں تب بھی اللہ پر یقین رکھنا، کیونکہ بعض اوقات اللہ ہماری آزمائش کے ذریعے ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سوچئے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہر جگہ سکون ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل سکون تو سجدے میں ہے، وہ سجدہ جہاں بندہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے بات کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف جاتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نماز بھاری ہے مگر خشوع والوں پر نہیں، یعنی جن کے دل اللہ سے جڑ جائے ان کے لیے نماز بوجھ نہیں رہتی بلکہ سکون بن جاتی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہماری نماز صرف عادت ہے یا واقعی اللہ سے ملاقات؟ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں تو آج ایک فیصلہ کریں، لوگوں سے پہلے اللہ کے سامنے جھکیں، صبر کو مضبوط پکڑیں اور نماز سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یقین کریں ویورز، اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہمیں صبر اور خشوع والا نماز عطا فرمائے، آمین۔